چاہیں گی کہ صوفی میوزک کے بارے میں، کلام کے بارے میں جی، شاعر کیا دینا چاہیں گے، میسج کیا ہوگا؟ یہ جو درگاہی اور صوفی ایک روحانیت کا جو ایک سلسلہ ہے، وہ انسان ذات کو اپنی ذات سے مخاطب کرتا ہے کہ تم کون ہو. تو اس طرح سے وہ جو روحانیت ہے، وہ روحانیت اسی کلام سے اپ گریڈ ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک محفل ہے جو اللہ کی محفل ہے، اللہ کے کلام کی محفل ہے. تو اس میں اپگریشن جو ہے لازمی محفل کو بھی ملتی ہے، اور جو کلام پڑھتا ہے وہ پھر پورا ہی کلام بن جاتا ہے ماحول. تو بس میری دعا ہے کہ ہمیشہ مجھے بھی دعا کریں کہ اسی کلام سے نسبت رہے، اور ہمیشہ ہم ڈھونڈتے رہیں نئے سے نیا کلام درگاہی، اور ہم آپ سے ملاقات کرتے رہیں. جی بالکل. جی. اور ابھی آپ کو جب آپ کسی بھی پرفارمنس کے لیے تیار ہوتی ہیں جی. اور آپ کلام سلیکٹ کرنے کے بارے میں یا سوچتی ہیں کہ جی ہاں. وہ پروسیس کیسا رہتا ہے؟ آپ کیسے سوچتی ہیں کہ کیا صحیح رہے گا اس ماحول کے لیے؟ میرے لیے ہر فنکشن ایسے سمجھے کہ نیا ہوتا ہے، اور اسی سوچ سے ہمیشہ میں اپنی ایک لسٹ بناتی ہوں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آڈینس سے کون سے کلام کی فرمائش آتی ہے، تو ہم اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اور مگر یہ ہے کہ پوری لسٹ بناتی ہوں، ایسے نہیں ہے کہ جو یاد ہے وہ گا دیا، ایسے نہیں کرتے. وہ محفل کا ایک جو ذہن میں ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو محفل بھی اس میں اللہ کی رحمت سے چلے، اور سننے والا بھی اس میں اپنا جو دھیان ہے اس کا روحانیت کی طرف ہو جائے، اس طرح سے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کلام کے ذریعے ہو یا صوفی کے ذریعے ہو، وہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو، جس نے آپ کو جس نے آپ کے ذہن میں یہ سوچ لائی ہو کہ یہ میں زندگی بھر کرنا چاہتی ہوں، وہ کون ہوگا؟ میرے اندر میں جو جتنے بھی اس سلسلے کے بڑے لوگ ہیں، ان سے ملاقاتیں کرنا اور ان کی کچہری میں بیٹھنا، اور جو اس پنجتن پاک کی اللہ کی نسبت جو ہمیں راغب کریں، اس نسبت سے جوڑ دیں، ان کی بچپن سے میری عادت رہی ہے. تو جہاں بھی یہ گفتار چلتی ہے وہاں بیٹھی رہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے وہاں سے. تو یہی میری طالب علم، میں اندر سے بالکل طالب علم ہوں، اور ہمیشہ سیکھنا چاہتی ہوں. اور پھر یہ جو گفتار ہے، جیسے کلام کے ذریعے سے جو گفتار ہوتی ہے، جو اللہ سے بزرگان دین نے جو گفتار فرمائی ہے، تو وہ ایک بہت ہی بڑا کلام ہے، بہت بڑا کلام ہے. کہ ایک مجھے ربائی یاد آ رہی ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی ہے کہ زے لوح دلم مطالعہ کن. وہ ہے کہ یاد نہیں آ رہا. رموز عشق، یعنی عشق کے جو راز ہیں، رموز عشق زے لوح دلم مطالعہ کن. یعنی اللہ سے مخاطب ہیں کہ میرے جو لوہے قلم کہتے ہیں نا کہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، مگر لوہے دلم جو ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ رموز عشق زے لوہے دلم، جو آپ کے عشق کے رموز میرے لوہے دلم میں ہیں، کہ حل نقطہ عشق از کتاب دیگر نیست. تو یعنی وہ آپ کے جو رموز ہیں،
وہ کہیں اور کسی کتاب میں حل نہیں ہوں گے سوائے میرے دل کے. تو میرے دل کو آپ نگاہ فرمائیں. تو اس طرح سے یہ جو گفتار ہے بہت اونچی گفتار ہے. تو بڑی